अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टल न सकते थे अगर हम जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। ये हमारी कैफियत थी और अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में मुसलमान कामयाब नजर आते थे। वजह क्या थी? किस वजह से उनके अंदर ये जज्बा पैदा होता था? वो कौन सी ऐसी चीज थी? एक हदीस मैं आपके सामने पेश करूंगा जो बहुत अहम है और झिझोड़ कर रख देने वाली, चौंका देने वाली ये हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में सहाबे किराम का मजमा मौजूद था। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। पूरी मजलिस पर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। निगाहें उठाकर हुजूर का लोग दीदार करते और उसके बाद सर झुका लेते। कानों को मुतवज्जे किए हुए थे कि हुजूर के ज़बान मुबारक से कौन से कलिमात अदा होने वाले हैं। अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलातु इला क़स्अतिहा। इसका मतलब ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि करीब अनकरीब ऐसा होगा कि लोग तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे, ऐसे बुलाएंगे, ऐसे दावत देंगे जैसे प्याले की तरफ खिलाने वाले पिलाने वाले बुलाते हैं। यानी दस्तरखान पर जिस तरह भूखे टूट पड़ते हैं, इसी तरह तुम्हारे ऊपर लोग टूट पड़ेंगे और बाकायदा बुलाया जाएगा उन्हें। साहबे कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन चौंक जाते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, क्या उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम होगी कि लोग हम पर टूट पड़ेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाअन का गुसाइस सैल। तुम्हारी तादाद उस वक्त बहुत ज्यादा होगी, लेकिन समंदर के झाग की हैसियत होगी तुम्हारी। जिस तरह हवाएं उड़ती हैं, तूफान आता है, समंदर के झाग उसकी क्या हैसियत होती है, ऐसे ही तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन समंदर के झाग की तरह तुम्हारी हैसियत होगी और तुम्हारे ऊपर लोग टूट पड़ेंगे। फिर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम मबाहत मिनकुम। उस वक्त तुम्हारी हालत यह होगी कि तुम्हारे दुश्मन के दिलों से अल्लाह तुम्हारे रोब को, तुम्हारे खौफ को निकाल देगा। वलयक़दिफन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे अंदर वहन पैदा कर देगा। ये वहन नामी जो बीमारी है, आज इसी वजह से हम तबाही के शिकार हैं। वहन अगर हमारे दिलों से नहीं खत्म हुआ तो फिर इसी तरह हम काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, इसी तरह हम पीसे जाएंगे और कोई पुरसान हाल नहीं होगा। हुजूर ने इस मर्ज की तौज़ीह 1400 साल पहले ही बयान फरमा दी थी कि ये मर्ज, ये बीमारी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, और जब ये पैदा होगी तो इसी तरह तुम्हारी कैफियत होगी कि तुम्हारे ऊपर लोग टूट पड़ेंगे। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमल वहन, वहन क्या चीज है? ये कौन सी बीमारी, ये कौन सी मुसीबत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत। आज आप देखिए कि ये दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत लोगों के दिलों में बैठ गई है या नहीं। जब मोहब्बतें दुनिया और मौत की नफरत लोगों के दिलों में बैठ गई है
تو پھر آج مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیے کہ ہر طرف ان پر زور ہے، زبردستی ہے، انہی کو مارا جا رہا ہے اور انہی کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے، انہی کو ستایا جا رہا ہے، انہی کو ظالم بھی کہا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے انہی کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں اور موت کی نفرت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، موت سے ہم ڈرنے لگے ہیں، جبکہ ہماری حالت یہ نہیں تھی۔ ہماری حالت یہ تھی کہ جنگ میں ہم ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، یہ ہماری کیفیت تھی۔ اس وقت تک مسلمان فاتح رہے ہیں، اس وقت تک مسلمان کامیاب رہے ہیں، لیکن جب موت کی نفرت ہمارے دلوں میں بیٹھی، موت سے ہم ڈرنے لگے، موت سے گھبرانے لگے، ہم موت سے ہم دور بھاگنے لگے، تو پھر دنیا ہم پر قابض ہو گئی ہے۔ آج آپ دیکھیے فلسطین کا کیا حال ہے۔ فلسطین میں آج ہر طرف سے یہودی ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور قریب میں ہی کئی ایسے نام نہاد مسلم ممالک ہیں کہ جو بس صرف آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہیں، بلکہ آنکھ کیا کھولے ہوئے، بند کیے ہوئے ہیں، ایمانی حرارت ان کے اندر نہیں رہ گئی ہے۔ بلکہ ٹویٹر کی یہ تصویر آپ دیکھیے، ایک جو ہے شیخ خاندان کا، آل سعود کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی زمین جو ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو اس پر ایک فلسطینی مجاہد نے جواب بھی دیا، ہاں بالکل یہ تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مردوں کا مسئلہ ہے، تم تو عورتیں ہو، چوڑیاں پہنے ہوئے ہو، تمہارے اندر کہاں ہمت ہے، تمہارے اندر کہاں جرات ہے، تم ہی تو وہ ہو آل سعود جنہوں نے فلسطین میں جو ہے بڑی بڑی قیمتیں لے کر یہودیوں کو آباد کیا تھا۔ یہ تاریخ چھپی ہوئی نہیں ہے، شرم آتی ہے اسے بتانے میں کہ ہمارے مسلم رہنماؤں نے ہی فلسطین میں ان یہودی دہشت گردوں کو اور ان یہودی ناجائز اولادوں کو موٹی موٹی رقمیں لے کر ان آل سعود نے وہاں بسایا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے موٹی موٹی رقمیں کھائی ہوئی ہیں اور خود یہ بسانے والے ہیں، تو ان پر یہ کہاں سے کارروائی کرنے والے ہیں؟ اس لیے یہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، یہ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، خوب عیاشی کر رہے ہیں، خوب جو ہے شباب و کباب میں مبتلا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ آج اگر یہودی فلسطین میں کامیاب ہو گئے تو کل قریب ہی ہے کہ وہ پورے عرب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ نے ان کے گریٹر اسرائیل کا ابھی نقشہ نہیں دیکھا ہوگا، دیکھ لیں گے حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کا نقشہ کہاں تک ہے۔ اس میں عرب، عمان، کھاڑی علاقے، بلکہ مصر تک، یہ پورے علاقے کو یہ لوگ گریٹر اسرائیل بنانے والے ہیں۔ یہ ان کا پورا منصوبہ ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم سوچ صرف رہے ہو، لیکن اگر وہاں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر آنے والی تمہاری نسلیں برباد کر دی جائیں گی اور تمہیں غدار کر کے گھوشت کیا جائے گا، اور یقیناً تمہارے اندر غداری ہے ہی، کیونکہ ایمانی جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، موت تو ایک دن آنی ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے، موت آنی ہے، تو پھر ہم شان کے ساتھ کیوں نہ مرے؟ اگر موت زندگی کا اختتام اگر موت ہے تو شہید ہونا یہ سب سے عظیم انتخاب ہونا چاہیے۔ آج ہم صرف ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر ویڈیو ڈال لیتے ہیں، ٹرینڈ چلا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر زمین پر رہ کر ہم نے کام شروع نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اور ہماری نسلیں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ موت سے ڈر نہیں، موت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، کیونکہ یہ موت اگر آنا ہی ہے، یہ جانتے ہی، آپ سب جانتے ہیں، یہی جذبہ تھا کہ وہ جہاں بھی میدان میں اترتے تھے وہ جانتے تھے کہ ایک دن تو مر ہی جائیں گے، تو کیوں نہ شہید ہو کر مریں، اور پھر وہ جس میدان میں اترتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمائے، فلسطین کی خوب مدد فرمائے، اور جو لوگ فلسطین کے تعاون میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے غیب سے مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔